السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے اس کے پہلے کئی سال پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس کا عنوان تھا کہ واقعہ کربلا کا پس منظر، یعنی واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس عنوان پر میں نے بات کی تھی اور ہر سال محرم کے مہینے میں وہ پروگرام بھیجا جاتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو حوالے نہیں دیے گئے تھے، اور یقینی بات ہے کہ جب آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو بہت سی چیزیں تحقیق میں نہیں آتی ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ جو ہے دوبارہ یہ پروگرام کیا جائے۔ اب اس کا عنوان یہ رہے گا کہ واقعہ کربلا کیوں اور اس کے منطقی دلائل کیا۔ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری تقریر جب اس کی ہو جائے گی، جتنے بھی پارٹ میں ہوں گی، تو خود بخود آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو اس بات پر مدد ملے گی کہ یہ پورا واقعہ کیا ہے۔ تو ابھی تقریر کرنے سے پہلے دو باتیں آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے، اس پورے واقعے کی اصل وجہ ایک جملے میں کیا ہے۔ تو اگر اس کو بہت ہی مختصر بات کی جائے تو حقیقت میں یہ پورا واقعہ اس بات پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ یہ ہے اصل اس پورے واقعے کے پیچھے چیز جو کار فرما ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جو دنیا کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو یہ جن لوگوں سے لڑائی ہوئی اور جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا، تو یہ واقعہ کوئی جہادی واقعہ ہے نمبر ایک، یا ایک واقعہ یہ ایسا ہے کہ ایک انہونی تھی جو ہو گئی، یا ایک یہ سیاسی واقعہ ہے، یا یہ کہ حق اور باطل کا یہ معرکہ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اس میں بہت لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ یہ بھی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں کہ اس میں بیلنس نہیں رہ پایا، اعتدال جسے کہتے ہیں، اعتدال کے ساتھ گفتگو کیوں نہیں ہو پائی، اعتدال کے ساتھ لوگوں کو کیوں نہیں بیان کیا گیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس میں آئیں گی۔ تو عرب دنیا میں عرب جو اسکالرس ہیں، عرب جو علماء ہیں، شروع سے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کوئی حق اور باطل کی لڑائی ہوئی، یا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کوئی جہاد ہے، اور ان کے دلائل ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ جو لوگ ہم جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں، جو اعتدال کو برقرار نہیں رکھتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ جہاد ہے تو سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑا اور عراق، کوفہ، یہ جو لفظ بھی کہہ لیجئے، پرانا وہ عراق ہی ہے، تو اس وقت انہوں نے اس بات کا اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہم جہاد پر جا رہے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ نکلیے۔ یہ عربوں کی ایک بہت بڑی دلیل ہے جس پر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال واقعہ تو یقینی بات ہے کہ بہت بڑا ہے، اور ایک انہونی سی بات ہوئی، اور آج بھی ہم کو اس پر غصہ آتا ہے، اور جو ہے وہ اندر سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے
کہ نواس رسول جو ہے وہ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو اس کو تو کبھی بھی چھوٹی بات نہیں کہی جا سکتی، یا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ بس ہو گیا، ایسا ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کے پیچھے بہت چیزیں کار فرما ہیں، وہ ساری باتیں ہم آپ سے کرنا چاہیں گے۔ یہ دو بات تمہیدی طور پہ تھی۔ پھر بھی ایک سوال اور رہ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہر سال ہم کو اس بات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو پہلی محرم سے یا محرم کے 10 تاریخ تک یا محرم کے مہینے میں ہم بیان ہی کریں؟ اسلام کی کیا پالیسی ہے؟ کیا یہ اسلام میں پہلی شہادت ہے کہ شہادت کے واقعوں کو محرم میں بیان ہی کیا جائے؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ پہلی شہادت ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ جو سب سے پہلے شہید ہوا، کم سے کم اس کی بھی ہر سال جو ہے وہ شہادت کا دن، شہادت ڈے منانا چاہیے۔ اور سب سے پہلی شہید ہونے والی اتفاق سے خاتون ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو جو ہے اسلام کے نام پر شہید کیا گیا۔ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ حضرت سمیہ سب سے پہلے خون دینے والی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر شہادت کا جام پیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعض حدیثوں میں سید الشہداء کہ شہداء کے سردار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، حضور ان کو بہت چاہتے تھے، ان کی شہادت کی ہم کو تاریخ تک نہیں معلوم ہے، جبکہ نبی کے زمانے میں شہادت ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال شہادت ہوئی، جنگ احد میں شہید ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے سال حضرت حمزہ کی شہادت منانا چاہیے تھا۔ تو کیا اسلام میں شہادت ڈے، شہادت کا دن منانا، یا یہ کہنا کہ یہ غم کا مہینہ ہے یا یہ غم کا دن منانا، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا ہم نے اس کو بنا لیا ہے؟ اسلام میں کسی کے بارے میں سوائے بیوی کے علاوہ کسی کو اسلام قانونی شکل میں غم منانے کا اختیار نہیں دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا وہ اختیار دیتا ہے کہ 3 دن زیادہ سے زیادہ غم منایا جائے۔ اس کے بعد آدمی اندر سے غمگین ہو سکتا ہے، فطری طور پر غمگین ہو سکتا ہے، کسی کا بچہ مر گیا ہے غمگین ہوگا، لیکن اس غم کی وجہ سے وہ اس کو ایکٹنگ شروع کر دے۔ یعنی جیسے مثال دیتا ہوں، جیسے ہم لوگوں کے گاؤں میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر عید سے پہلے کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہمارے یہاں، تو ہم اس پہلی عید کو نہیں مناتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، بھلے انتقال ہوئے 4 مہینہ ہو گیا، اب پہلی عید آئی ہے۔ یہ شرعی لحاظ سے ایک دم غلط ہے۔ تو یہ بات آپ جان لیں، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے کہ اگر اسلام شہادت ڈے منانا شروع کرے گا تو 365 دن ہیں اور 3 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ بلکہ میں نمبر نہیں بتا رہا ہوں، مطلب بتا رہا ہوں کہ دن کم ہے، شہداء کی تعداد زیادہ ہے۔ اچھا، پھر حضرت حمزہ نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کی شہادت نہ منائی جائے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کیوں نہ منائی جائے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن بھی شہید ہوئے ہیں، زہر دے دیا گیا ان کو، وہ بھی شہید ہیں، ان کی شہادت کیوں نہ منائی جائے؟ پھر جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، جس میں تقریباً بعض روایت کے مطابق 90,000 مسلمان مارے گئے، ان کی شہادت کیوں نہ منائی جائے؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آخر یہ محرم آتے ہی ہم جیسے لوگوں کو بھی بولنا پڑتا ہے، اور باقاعدہ یہ ایک غم کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ لوگ کپڑے کالے پہن کر غم مناتے ہیں، ننگے پیر ہو کر کے غم مناتے ہیں، اور غم میں جو ہے وہ اپنا جو ہے سینہ کوٹتے ہیں، چاقو چلتا ہے، آگ کا ماتم ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ صرف حضرت حسین کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ میں مانتا ہوں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین کی بڑی شخصیت ہے، لیکن حضرت حمزہ کی بھی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے۔
پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے داماد ہیں، وہ بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے بھئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ 3 دن تک پانی نہیں ملا، وہ صحیح ہے یا غلط ہم تو اب جب چھیڑا ہے آپ کو تو ساری بات بتائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 40 دن تک لوگوں نے جو ہے وہ محاصرہ کیا اور آپ کو مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دیا۔ وہ کنواں جو آپ نے آزاد کرایا تھا، خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس میں سے پانی نہیں لینے دیا گیا۔ عثمان کی شہادت ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کس دن ہوئی ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کی شہادت کو اتنا فوکس دیا جائے اور اسلام میں ہی دوسرے حضرات کی شہادت کا ہم کو آتا پتہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی مارا گیا ہے۔ تو یہ گڑبڑی ہوئی ہے کہیں، کیوں گڑبڑی ہوئی ہے، یہ بے اعتدالی کیوں آئی ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شہید اگر کوئی ہو جاتا ہے تو قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کا احترام کیا جائے اور ان کو مردہ نہ کہا جائے، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اور زندگی کی کیفیت کیا ہے، زندہ کیسے ہیں، یہ تم کو نہیں معلوم ہے، یہ ان کا احترام ہے۔ کسی آدمی کی اب ایک آدمی کو شہادت کا جو درجہ ملتا ہے اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید جنت میں مایوس بیٹھا ہوگا۔ کہاں؟ جنت میں۔ پوچھا جائے گا بھیا یہاں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، یہاں پر آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ شہید کہے گا کہ جب ہم شہید ہوئے تو ہم کو پروردگار عالم کی زیارت نصیب ہوئی، اور یہاں پر جنت میں آئے ہیں زیارت ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو شہادت کا اتنا بڑا درجہ ہے، جب اس کی اتنی فضیلت ہے تو اس پر کسی آدمی کو رونا چلانا، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک صاحب کے بھانجے، میں دبئی میں رہتا تھا، ایک صاحب کے بھانجے شہید ہو گئے۔ تو ہم مولانا ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود بھی ہم کو نہیں معلوم کہ شہادت کی تعزیت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم چلے گئے ان کے گھر، وہ ہمارے دوست تھے۔ ہم نے کہا کہ جا کر کے ہم نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھائی آپ کا بھانجا شہید ہو گیا، تو بہت ناراض ہو گئے وہ۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ ایک عالم دین ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شہادت کا درجہ کیا ہے، اس میں آپ ہمارے سامنے افسوس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی ہمارے بچے کو اللہ نے اپنے راستے میں قبول کر لیا ہے، تو اس میں افسوس کی کون سی بات ہے؟ انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومن کا مال اور مومن کی جان خرید لی ہے۔ اگر اس نے خرید کر اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے اور اس کے راستے میں ہمارا بھانجا شہید ہو گیا، تو اس میں افسوس جتانے کی کون سی بات ہے؟ آپ کو آ کر کے مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور واقعی میں ہم کو نہیں معلوم تھا کہ کسی شہید کے ہونے کے بعد کس طریقے کی بات کی جائے۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف اگر ہم شہید کے درجے کو جانتے ہیں اور دوسری طرف ہم پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ، ایک بڑا مسئلہ ہے کہ واقعہ کربلا میں ہم اعتدال پر نہیں رہ پائے۔ اعتدال سمجھتے ہیں، ہم بیلنس نہیں رہ پائے، یا تو ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے۔ یہ بیلنس کیوں نہیں رہ پائے، پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ ہم ایک پارٹ 20 منٹ پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں بیلنس کیوں نہیں ہو پایا اور ضرورت کیا ہے۔ ہم کو کیا ضرورت ہے کہ میں ہر محرم کے مہینے میں واقعہ کربلا پر چاہے پرانی ریکارڈنگ بھیجوں یا اب اس وقت نئی ریکارڈنگ 2021 کی بھیج رہا ہوں؟ کیا ضرورت ہے بھئی؟ جب کوئی چیز ہی نہیں ہے تو آپ کو مولانا سراج صاحب کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے پروگرام کر رہے ہیں؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو بے اعتدالی ہوئی اس واقعے میں، آپ جتنا جانتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں، اس میں 98% جھوٹ ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ ہوا ہی نہیں ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے نہ کبھی تحقیق کی ہے۔ جو باتیں سنی سنائی چلی آ رہی ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو
850-900 سال یہاں پر جن لوگوں کی حکومت رہی، ان میں سے جو آخری دور مغلوں کا ہوا خاص کر، یہ تقریباً جو ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں تھے الا ماشاء اللہ، کچھ لوگ اس میں اہل سنت والجماعت تھے۔ جب اہل سنت والجماعت نہیں تھے تو انہوں نے یہی پورا واقعہ بھارت کے مسلمانوں کو بتایا، لہذا ہم جو جان رہے ہیں وہ پشت در پشت جان رہے ہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ ہم اعتدال کھو بیٹھے، ہم اپنا بیلنس کھو بیٹھے۔ پھر اس علاقے میں لکھنؤ کا علاقہ ہے، ادھر جونپور کا علاقہ ہے، ادھر اودھ کا علاقہ ہے، یہاں پر جو نواب رہے وہ جو ہے اہل سنت والجماعت نہیں رہے، لہذا انہوں نے اپنی باتیں کی اور وہی آپ نے جانا، اس کی وجہ سے اعتدال نہیں ہو پایا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی پڑھے لکھے آدمی سے متاثر ہوتا ہے، ایک نفسیاتی بات ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیں یا مغل خاندان سے نواب تک میں دیکھ لیں کہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ کون تھے، جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کے اثرات آپ کی زندگی میں کیا ہوئے، مرتب ہوئے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ دیکھیں، ہم اپنی لڑکیوں کا، اپنی بہنوں کا ہم نام رکھتے ہیں، آپ کے گاؤں میں بھی 80% نام جو ہیں، ہم نے نام رکھا سعدیہ بانو۔ کیا نام رکھا؟ سعدیہ بانو۔ سعدیہ عربی لفظ ہے، بانو تو عربی لفظ نہیں ہے۔ یہ بانو کہاں سے آیا بھائی؟ بانو ایران سے آیا، چونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، انہی کی حکومت تھی، لہذا ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے میں نام رکھ دوں احمد پرکاش، اب بتائیے، احمد عربی لفظ ہے، پرکاش ہندی لفظ ہے، پرکاش کے معنی جو کچھ بھی ہیں اچھے معنی ہیں، لیکن کیا یہ نام رکھنے کا طریقہ ہے؟ احمد پرکاش۔ آپ نے یا تو بانو نام رکھا اور یا آپ نے نام کیا رکھا؟ بیگم رکھا۔ ہماری 5 کی 5 بہنوں کے آگے یا بیگم لگا ہے یا بانو لگا ہے، اور 5 کس کی اولاد ہیں؟ مولانا کی اولاد ہیں۔ مولانا متاثر ہیں اس سرکار سے جو سرکار یہاں پر نوابوں کی اور مغلوں کی رہی۔ جب مولانا متاثر ہو سکتے ہیں تو آپ کو متاثر ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ حقیقت کیا ہوا کہ جو انہوں نے کہا وہ ہم نے سنا۔ ابھی ہم اور مثالیں دیں آپ کو، آپ اپنے گاؤں میں قبرستان کو آج بھی غیر بھی اور بعض بوڑھے بھی صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کو بگاڑ کر صحابہ کہتے ہیں۔ بھئی صحابی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہیں۔ ایک آدمی کو صحابی سے نفرت ہے تو اس نے اٹھا کر کے نام کس کا رکھ دیا؟ قبرستان کا نام رکھ دیا۔ اور آپ اور ہم اتنے نادان کہ ہم نے بھی صحابہ کہنا شروع کر دیا۔ خلیفہ لفظ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ خلیفہ لفظ سے اتنی نفرت ہوئی کہ انہوں نے حجام ناؤ کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا۔ آج بھی خلیفہ لوگ بولتے ہیں، آپ بھی بول دیتے ہیں خلیفہ کہیں نہ کہیں۔ غیر مسلمین بہت زیادہ بولتے ہیں کہ بھیا خلیفہ۔ بھئی سوال یہ ہے کہ خلیفہ کا ناؤ سے کیا تعلق ہے؟ چلیے میں اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے جمعہ کے خطبے میں ہمارے علماء نے خطبے میں لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود بھیجا جاتا ہے۔ صحیح بات، اچھی بات ہے، درود بھیجنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ حضور کی تینوں بیٹیوں کو پر درود کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ انہوں نے کون سا قصور کیا ہے؟ ایک ہی بیٹی ہے حضور کی کیا؟ اب جس نے آپ کے اوپر ستہ کی، جس نے آپ کی حکومت چلائی، اس کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ حضور کی کتنی بیٹی ہیں؟ ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے آپ کو مجبور کر دیا۔ بڑے بڑے علماء ہمارے جو خطبے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود بھیجا جاتا ہے اور بقیہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بھائی کیوں چھوڑا جاتا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فاطمہ پہ درود بھیجنا چاہیے، حضور کی چہیتی بیٹی ہیں، لیکن بھیا 3 جو ہے سوتیلی تو نہیں ہے نا، وہ 3 کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ جس نے ستہ کی اس کا عقیدہ ہے کہ حضور کی بیٹی ہے، کہ لہذا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ سے مراد عوام بھی اس میں شامل ہیں اور علماء بھی شامل ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہم
جزدان بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جس میں قرآن رکھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ جزدان. جزدان کیوں بولتے صاحب؟ جز کے معنی ہوتا ہے پورے کا ایک حصہ. ان کا عقیدہ ہے جن لوگوں نے آپ پر ستہ کی کیا کہ صاحب قرآن یہ مکمل نہیں ہے، یہ قرآن ناقص ہے، لہذا جس کپڑے میں آپ نے رکھا انہوں نے فارسی لفظ ہی بنا دیا جزدان، یعنی قرآن کا ایک حصہ رکھا گیا ہے، بقیہ تمہارے ہاتھ میں قرآن ہی نہیں ہے. تم بولتے ہو مکمل ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو مکمل کا ایک جز ہے. ہونا چاہیے تھا اس کا نام مصحف دان. بھئی اگر فارسی میں رکھنا چاہیے تو مصحف دان رکھیں آپ. دان ہوتے جیسے پاندان آپ بولتے ہیں جس میں پان رکھا جائے، اور دان بولتے ہیں جس میں رکھا جائے. تو جز دان، قرآن تمہارا جز ہے، قرآن مکمل ہی نہیں. لحاظ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر اثرات ہوئے اور اس اثرات کی وجہ سے ہم اپنا اعتدال کیا کریں، کھو بیٹھے. ہم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقعی کیوں ہی، اس میں حقیقت کیا ہے، کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، انہوں نے جو کہا وہی ہم نے مانا. یہ تقریر کا پہلا حصہ ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل آپ سے بات کریں گے.